مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا. اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی. اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم. لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے مس نہیں ہوا. تو انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی. وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا. یہ قلعہ اس شکل میں بنایا گیا تھا. اب تو ذرا فاصلے پر ہے. تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے, سازندے بھی اور ساز بھی, اور گاتے بجاتے ہوئے. انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے, وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارند, گر تو نمی پسندی تقدیر قضا. در کوئے نیک نامی, یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارند, یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے, اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے. گر تو نمی پسندی تغییر کل قضارا, اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے. تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, گانے بجانے کی حد تک تمہیں اجازت ہے. تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں. ویسے نہایت درندگی, صفاکی, انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے, کون سی چڑیا کا نام ہے, نیکی حقیقت میں کیا ہے, وہ ہے اس آیت کا مضمون. میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا. اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے. وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا. اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے. کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا, اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ. کسی نے پیٹ کو ٹٹولا, بہت بڑا ڈھول ہے وہ. بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں. اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا, کسی نے دوسرا لے لیا, کسی نے تیسرا لے لیا.